میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں میرے بہت پیارے، میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں بڑے اچھے، آفتاب احمد صاحب. آفتاب صاحب کا کمال یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات آج سے پہلے کوئی 1 یا 2 ملاقاتیں. اچھا. اور ان ملاقاتوں میں جب میں نے ان کو جانا تو مجھے لگا کہ میں نے صحیح بندے کو تلاش کر لیا. اب پتہ نہیں ان کو صحیح بندہ ملا کہ نہیں ملا، لیکن میں نے صحیح بندے کو تلاش کر لیا. کیونکہ ان کی سٹوری میں ایک جو سٹرگل ہے، جو پیشن ہے، پھر کچھ کہانی ہوتی ہیں جو زیرو سے شروع ہوتی ہیں. وہ کہانیاں زیرو سے ہیرو بنتی ہیں. یہ وہ کہانی نہیں ہے، یہ مائنس سے شروع ہوتی ہے. اچھا. یہ کہانی ہے زیرو سے نہیں، مائنس سے شروع ہوتی ہے. اور مائنس سے شروع کر کے اس کے بعد یہ ٹیک سیکٹر میں، آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑا نام بناتے ہیں. کتنے یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہماری دوستی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس طرح کی جو کامیابی کی کہانی ہے، جو اوریجنل سچی کہانی ہے. اچھا پھر ان میں نا ایک تھوڑا سا شرمیلا پن تھا. انہوں نے کہا شاہ جی میں نے نہیں آنا. میں نے کہا میرے بھائی دیکھیں، سارے کہہ رہے ہیں آپ کو، سارے کے سارے یوٹیوبر، سارے چینلز کہہ رہے ہیں آپ پہلی دفعہ ڈاکٹر ابیرہ کے پروگرام میں میرے ساتھ آئیں تو برکت بھی ہو جائے گی. ہم کہہ سکیں گے کہ پہلا پروگرام جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا. کیونکہ ان کی جو سکسیس سٹوری ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا، وہ زلزلے سے شروع کر کے، اور پھر ان کا تعلق اس بیلٹ سے ہے جہاں زلزلہ آیا، سینٹر تھا، مرکز تھا، اور وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے. اس وقت ان کے پاس سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور ملینز آف ڈالر میں ان کا گروپ ہے. اور کتنا فائدہ یہ پاکستان کا کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کے میں بتاؤں، آپ بھی جانتے ہو، میرے بھی سرکل میں، آپ کے بھی سرکل میں بڑے ایسے ینگ لوگ ہیں جو ملینئر بلینئر بن گئے ہیں، لیکن ان کی گرومنگ نہیں ہے. تو میں نے آفتاب صاحب کو انتہائی ادب کرنے والا، محبت کرنے والا، ایک شفیق انسان پایا. یہی رویہ ان کی ٹیم کے ساتھ ہے ان کا، اور یہی رویہ یہ سینئرز کے ساتھ رکھتے ہیں. تو میری پھر ان سے بڑی تیزی کے ساتھ ایک کمال کی دوستی ہوگی. میں پہلا سوال آپ کی طرف سے خود نہ پوچھ لوں، لیکن میں ان کا چھوٹا سا تعارف ضرور کروانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت آفتاب احمد صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او ہیں سوٹیک کے. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اٹس اے پلیئر فار می کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور جس آنکھ سے مجھے دیکھا ہے آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک مجھے کسی نے اس آنکھ سے نہیں دیکھا. اور یہ میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ کو کہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے ڈھونڈ نکالا اور اس جرنی کو آپ نے سمجھا ہے کہ جو میں نے ہمیشہ چھپا کے رکھی ہے اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ بتانے کی کوشش نہیں کی. تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری لائف کا پہلا انٹرویو ہے. اب پتہ نہیں وہ کتنا صحیح ہے، نہیں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انسپریشنل. میں 100% آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. میرے لیے یہ جو انٹرویو ہے یہ میری لائف میں ہمیشہ یادگار رہے گا، کیونکہ یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اور مجھے پہلی بار اپنا اظہار خیالات کا موقع مل رہا ہے. تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور میں آپ کی اس شفقت کو بھی کبھی نہیں بھولوں گا. آلویز ویلکم، آلویز. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ بیسکلی ڈسٹرکٹ مانسیرا کی جو ایک تحصیل ہے بالا کوٹ، اس کے گاؤں ہے، ایک ہلی ایریا آپ سمجھ لیں، خان گیری کے نام سے. خان گیری. اس کی یونین کونسل شوہال میں ضلع ہے. میں یہ بھی بتا دوں. تو میں وہیں پر میری پیدائش وہیں کیا، میں وہیں پر، میرا جو بیسک اسکولنگ ہے میری وہیں سے ہے. تو ہمارا جو اسکول ہے، میں نے جو بیسک اسکولنگ وہاں سے کیا تو 2 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. پیدل جانا پڑتا تھا اسکول میں. 2 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر ہی واپس آنے کا. تو اٹس بین 4 کلومیٹر، اور جو ہم نے ہلی ایریا ہے. تو بیسک اسکولنگ وہاں کی ہے. اس کے بعد 2005 میں انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے نے بہت زیادہ وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوا. بہت زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہاں پر. مور دین 60,000 جو ہے وہ لوگ وہاں پر شہید ہوئے. آپ کہاں تھے اس وقت جس وقت زلزلہ آیا؟ میں اسکول میں تھا. میں ایک اسکول میں تھا. آئی واز ان 6th کلاس ایٹ دیٹ ٹائم. 6th کلاس میں. ہاں. اور میری کلاس میں کوئی 50 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے، اور ان میں سے ہم صرف 5 لوگ جو ہیں وہ بچ پائے ہیں. 45 لوگوں کی ڈیتھ شہادت ہوگی. 40 بچے اسی وقت آن سپاٹ. یس. اللہ اکبر. 45 اسٹوڈنٹس کی وہاں ڈیتھ ہوئی. اور ان میں سے آپ اس کلاس روم میں کہاں تھے؟ یعنی اگر آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ جب زلزلہ آیا تو آپ کی کیفیت کیا تھی، یا آپ نے لاسٹ سین کیا دیکھا، اور جب ہوش آئی تو پھر کیا تھا؟ ہمارا آئی تھنک 9 o'clock کا ٹائم تھا، 9 AM کا. اور ہمارا اس وقت ایک اسلامیات کا جو ہے وہ لیکچر ہو رہا تھا، اور میں ہمیشہ سے فرسٹ ڈیسک کو پریفر کرتا تھا. تو میں فرسٹ ڈیسک پہ بیٹھتا تھا، اور میرے ڈیسک پہ میرے 2 کزن اور وہ موجود تھے، اور میرے سے جو بیک والا ڈیسک تھا ہم جو اس پہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ 5 بچے جو ہیں وہ صرف بچ پائے. اور بس ایسے فیل ہی نہیں ہوا. جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا کہ بچوں کا جو
بلڈ ہے اور وہ میرے منہ پہ ہے اور ان کا جو برین کسی ایک بچے کا برین بالکل میرے منہ پہ تھا. تو بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی اس وقت, لیکن الحمدللہ وہاں سے پھر جو میری فیملی اس نے سپورٹ کیا اور میں لاہور مائیگریٹ ہو گیا. میرے فادر نے وہ رات میرے ساتھ وہاں گزاری اور انہوں نے مجھے وہاں سے تھوڑا ریسکیو کیا, تو وہاں پہنچے. تو اچھا فادر لاہور میں تھے اس وقت؟ نہیں, میرے فادر وہیں تھے. اچھا جی. بیسکلی میں تھوڑا سا ان کا ضرور نام لینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ووڈ کٹر تھے بیسکلی. انہوں نے ہمیں بڑی مشکلات سے پالا ہے اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے ریڑھی لگا کے اس طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا ہے. اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جتنی بھی کامیابی یہ ان کے نام ہے, کوئی شک نہیں, اور یہ کریڈٹ میں ان کو دینا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے بھائی لاہور میں تھے اور وہ انہوں نے ہمیں وہاں سے مائیگریٹ کیا اور یہاں شفٹ ہو گئے. اچھا. پھر میری جو آفٹر 6th گریڈ جو بھی باقی کے جو ایجوکیشن ہے وہ لاہور سے ہی ہے. میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, پھر گورنمنٹ کالج میں پڑھا, اور پھر میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا. اور وہ ایڈمیشن بھی میرا کچھ کیونکہ اس میں فیس زیادہ تھی اور میرا ایک آپ سمجھ لیں کہ لون بیس ایڈمیشن ہوا. تو میں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس کو ری پے کروں گا, بٹ میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا. آپ یونیورسٹی کا نام بھی لے سکتے ہیں, ضرور بتائیے. میرا UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی, اور میں اس چیز کا بھی کریڈٹ ان کے جو آنر تھے حسن سہیب مراد صاحب, میں ان کو دینا چاہتا ہوں. وہ میرے ایک ویژنری لیڈر تھے, میں ان کو بہت ہمیشہ سنتا تھا. تو ان کی سپورٹ سے میں وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا. تو مجھے آنے والا وقت, آنے والے فیوچر کا مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے جو کمٹ کیا میں نے اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے. تو میں نے پھر اپنے 3rd سیمسٹر میں ہی اپنی کمپنی کا آغاز کیا. اچھا. اور اس سے پہلے بھی میں ٹیچنگ کرتا رہا, پڑھاتا رہا. میں اپنے جو بیسک ایکسپینسز تھے یونیورسٹی کے ایجوکیشن کے وہ میں خود بیئر کرتا تھا. اور اس وقت جب میں نے اسٹارٹ کیا, آپ سمجھ لیں کہ گھر سے اسٹارٹ ہوا ہے, اور نام بھی میں نے خود ڈیسائیڈ کیا, اور سنگل چیئر اور سنگل انویسٹمنٹ ہے. آپ سمجھ 0 انویسٹمنٹ سے میرا بزنس اسٹارٹ ہوا ہے 3rd سیمسٹر میں. 3rd سیمسٹر. اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال, 3rd سیمسٹر کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ ابھی تو 3rd سیمسٹر کا مطلب ہے 19 ساڑھے 19 سال عمر ہوگی. اور ہم جو بچوں کو کہتے ہیں جی کم نہیں کرنا, ابھی انتظار کرو, بڑے ہو جاؤ گے پھر کرنا, تو یہ ایک بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے کہ آپ 3rd سیمسٹر میں اپنی کمپنی کا آغاز کرتے, اور یہی نام رکھا آپ نے؟ ہاں جی, ایزورٹیک, یہ میں نے ڈے 1 سے یہ نام رکھا. وجہ کیا تھی اس کے پیچھے, کوئی نام کے پیچھے کوئی, کیونکہ اس ایج میں نا آپ کی کریٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وائی سارٹ؟ ایزورٹ از بیسکلی اس کا مطلب سارٹ کرنا, ترتیب دینا. آپ سیریلائز کرتے ہیں کسی چیز کو. تو میرا ایک تھا کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ میں اس کو ایک سیگریگیٹ کروں گا. اب میں یہ بھی بتاتا ہوں اس کے پیچھے آئیڈیالوجی کیا ہے, کہ میری یہ سوچ رہی ہے ہمیشہ کہ میں اپنے آپ سے شروع کروں